जबरन राम का नारा लगवा कर खाना बांटने वाला मुंबई का एक शख्स वो खुद अपने मजहब का दुश्मन निकला। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल ही में एक वीडियो सामने आई है जिसके अंदर एक शख्स है और वो खाना लोगों को तकसीम कर रहा है, और खाना तकसीम करते में वो जो लाइन के अंदर लोग लगे हुए हैं उनसे जबरन राम का नारा लगवाता है और कहता है कि तुम उसका नारा लगाओ, जय श्री राम कहो। जब तुम ये कहोगे तभी तुम्हें खाना मिलेगा, और अगर तुम ये नहीं कहोगे तो तुम लाइन से निकल जाओ। और बड़ी ही बदतमीज़ी वाले अंदाज से वो अपनी इस बात को सामने रख रहा है। तो हम इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो उसकी वीडियो देखेंगे और फिर उसके बाद हम इस्लाम के अंदर लोगों की खिदमत का क्या महत्व है, क्या उसका रोल है, और हिंदू मज़हब के अंदर सेवा का क्या महत्व है, और हिंदू मज़हब के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं या उनकी किताबों के अंदर सेवा के मुताल्लिक़ क्या बातें बताई गई हैं, खिदमत खल्क़ के मुताल्लिक़ क्या बातें ज़िक्र की गई हैं, उनसे मुताल्लिक़ बातें करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया इस शख्स ने अपने मज़हब के एतबार से ये काम किया या ख़ुद ये अपने मज़हब का दुश्मन है जो इसने अपने मज़हब की मुखालफत करके और इस काम को अंजाम दिया। इसे पुण्य मिला होगा या फिर इसे गुनाह मिला होगा इस अमल की वजह से। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे बाप का है। तेरे बाप का तो भी काम नहीं करे। आराम से तो देख तेरे बाप का है। तेरे उसको बुला के राजा भाई को फेंकने वाला होगा। क्या हुआ अंकल? अंकल क्या हुआ अंकल? बोलिए। क्या बोल रही है? खाना दूंगा तो जय श्री राम बोलने का दिन पड़ेगा तो ना बोलूंगी। तुम भागो इधर से, नहीं तो मारो। नहीं जब वो बोल रहे हैं ना तो आप मत लो खाना। आपको जब नहीं बोलना है तो मत लो खाना। आपको जब नहीं बोलना है तो मत लो खाना। वो जय श्री राम बुलवा के खाना दे रहे हैं तो आपको नहीं बोलना है, आप मत लो खाना। जय श्री राम बोलना है, बोलना पड़ेगा। हट जाए। बोलो अंकल, बोलो, आप बोलो। बोल के दो। वीडियो क्यों बना रहा है? गाली भी दे रही है ना? सही है। गाली दे रही है ना वो। बोलो, आप जिसको जय श्री राम बोलना है वो खाना लो। आप वही चाह रहे हो ना? बंद करिए आप वीडियो। नहीं, आप वही चाह रहे हो ना? बंद करिए। आप वही चाह रहे हो ना? बंद करिए। मैं क्या चाह रहा हूँ? छोड़ो। आप कौन हो? आप कौन हो? न्यूज रिपोर्टर। न्यूज रिपोर्टर। कर दीजिए वीडियो के। किधर है वो लेडीज? किधर है? क्या हो गया था? क्या बोल रहे थे? खाने के लिए लाइन लगा, ठीक है? बराबर। तो ये थी वो वीडियो जिसके अंदर वो लोगों को बदतमीज़ी के साथ निकाल रहा है और उनकी मजहब की बुनियाद पर उन्हें खाना बांट रहा है। यानी इसकी ये औकात ही नहीं कि ये पूरे मुल्क के लोगों को खाना खिला सके। इसकी औकात यही है कि चुनिंदा लोगों को खाना खिला सकता है, और वो भी कुछ शराइत के साथ, अपने मज़हब का दुश्मन शख्स। आइए सबसे पहले हम इस्लाम के अंदर क्या तालीमात दी गई हैं उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं। इबादत सिर्फ नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज का नाम नहीं, बल्कि हर मामले में इताअत इलाही का नाम है। इताअत में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों शामिल हैं। कुरान मजीद और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ने हमें सिखाया है कि सबसे अच्छा और बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए और किसी को तकलीफ़ न दे। गरीबों, मिस्कीनों और आम लोगों के दिलों को खुशियों से भर दे। उनकी ज़िंदगी के लम्हात को रंजो गम से पाक कर दें, और इसकी कोशिश करें चंद लम्हों के लिए ही सही उन्हें फ़रहत व मुसर्रत और शादमानी फ़राहम करके उनके दर्द व अलम और हुज़्न व मलाल को हल्का करें। उन्हें अगर मदद की ज़रूरत हो तो उनकी मदद भी करें, और अगर उन्हें कुछ दे भी ना सके तो कम अज़ कम उनके साथ मीठी बातें करके उनके तफक्कुरात को दूर करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के लिए नाफ़े और मुफीद हो, यानी लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाला हो। जब इंसान किसी इंसान की मदद और हाजत रवाई करता है, यानी उसकी मदद करता है, तो फितरी तौर पर दिलों के अंदर उख़ुवत और भाईचारगी के जज्बात पैदा होते हैं और उल्फत और मोहब्बत परवान चढ़ती है। आपका इरशाद पाक है, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि अपने दूसरे भाइयों के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता हो। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। इंसान एक समाजी मखलूक है, इसलिए समाज से अलग हटकर ज़िंदगी गुजारना ये हो ही नहीं सकता, वो गुजार ही नहीं सकता। उसके तमाम तर मुश्किलात का हल जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखा है वो ख़ुद समाज के अंदर मौजूद है। मालो दौलत और वुसअतों और बेपनाह सलाहियतों के बावजूद इंसान एक दूसरे का मोहताज है, और इसलिए एक दूसरे की मोहताजी को दूर करने के लिए
آپس میں تعاون اور ہمدردی، خیر خواہی اور محبت کا جذبہ سماجی ضرورت بھی ہے، اور مذہب اسلام چونکہ ایک صالح معاشرہ اور پرامن سماج کی تشکیل کا علمبردار ہے، اس لیے مذہب اسلام نے ان افراد کی حوصلہ افزائی کی ہے جو خدمت خلق کا جذبے سے شرسار ہوتے ہیں اور ان کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہوتا ہے۔ سماج کے دوسری ضرورت مندوں اور محتاجوں کا درد اپنے دلوں میں بیٹھانا اور تنگ دستوں اور تہی دستوں کے مسائل کو حل کرنے کی فکر کرنا، اپنے آرام کو قربان کر کے دوسروں کی راحت رسانی میں اپنا وقت صرف کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 47-48 کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ کافر مسلمانوں سے کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے تو کھلا دیتا ہے، اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں، تم تو کھلی گمراہی میں ہو، اور کہتے ہیں کہ کب آئے گا وہ وعدہ جو تم ہمیں بتاتے ہو، یعنی اللہ کا عذاب کب آئے گا، چیلنج کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے، یعنی رک جاتا ہے، مگر تین چیزیں جس کا ثواب اسے ہمیشہ ملتا رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا اس کا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا نیک بخت اولاد جو اپنے پیچھے وہ چھوڑ گیا ہو اور وہ اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ دوسرا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت یا پودا لگائے یا کھیت میں بیج بوئے، پھر اس میں سے کوئی پرندہ، کوئی انسان یا جانور کھائے، وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ خدمت خلق، خدا کے ذریعے دوسروں کو نفع پہنچانا اسلام کی روح اور ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک بہترین مسلمان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ایسے کام کرے جو دوسرے انسانوں کے لیے مفید اور نافع ہوں، یعنی نفع بخش ہوں۔ اس نیکی کے ذریعے صرف لوگوں میں عزت اور احترام ہی نہیں پاتا وہ شخص، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا ایک اہم اور ایک بڑا رتبہ بن جاتا ہے۔ پس شفقت اور محبت، رحم و کرم اور خوش اخلاقی، غم گساری، خیر و بھلائی، ہمدردی، عفو و درگزر، حسن سلوک، امداد و اعانت اور خدمت خلق ایک بہترین انسان کی وہ عظیم صفات ہیں کہ جن کی بدولت وہ دین اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی حاصل کر سکتا ہے، اور ایک عظیم انسان دنیا اور آخرت میں بن سکتا ہے۔ اب ہم کچھ ہندو بھائیوں سے مخاطب ہوں گے اور ان کے مذاہب کے اندر خدمت خلق کا کیا رول ہے، کیا مہتو ہے، اس کے بارے میں کچھ ہندی زبان میں ہی بات کرنا چاہیں گے۔ سیوا کا بھاؤ پراچین کال سے ہی بھارتی سنسکرتی کا ابھن انگ رہا ہے۔ سناتن دھرم میں تو سیوا کو دھرم کا سار بتایا گیا ہے۔ پرانی ماتر اور پرکرتی کی سیوا کا بھاؤ سناتن دھرم کی پوجا پدھتی اور مانوتاؤں میں سماہت ہے۔ سیوا کے بھی کئی شریشٹھ روپ ورنت ہیں۔ مانو کی سیوا کرنے والے ہاتھ اتنے ہی دھنیہ ہوتے ہیں جتنے پرماتما کی پرارتھنا کرنے والے ہوتے ہیں۔ نسندیہ سیوا مانو کی ایک ایسی سروتم بھاونا ہے جو اسے پورتا پردان کرتی ہے۔ سیوا بھاو ہی مانو جیون کا واستوک سوندریہ اور شرنگار ہے۔ سیوا کا مہتو سوندریہ سے ادھک ہے۔ سوندریہ صرف بھوتک روپ سے مگدھ کر سکتا ہے، پرنتو آتما کو واستوک آنند کی پراپتی تو صرف سیوا ہی کے بھاو سے مل سکتی ہے۔ اسی سندربھ میں تلسی داس جو کہ ہندو مذہب کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ ایک سندر پنکتی کہی ہے بلکہ، پرہت سرت دھرم نہیں بھائی، یعنی دوسروں کی بھلائی سے بڑھ کر کوئی بھی دھرم نہیں ہو سکتا۔ دھارمک گرنتھوں میں بھی سچی سیوا کو بڑا ہی اچھا اور بہترین عمل مانا گیا ہے جس کے پیچھے پرہت کی بھاونا ہو۔ ہمیں سیوا کی بھاونا کو جیون میں آوشک ورت کے روپ میں گرہن کرنا چاہیے۔ بچوں میں سیوا بھاو وکست کرنے کے لیے پریوار اور ودھالیہ سب سے آدرش سنستھان ہے۔ ابھیبھاوکوں اور شکشکوں کا دائتو ہے کہ وہ سوئم بچوں کے سمکش اپنے آچرن سے ایسا ادھارن پرستت کریں جسے دیکھ کر بچوں کے اندر سیوا کا بھاو کے جو سنسکار ہیں وہ اتپن ہوں۔ تو یہ جو دھارمک گرنتھ ہے ان کی تلسی داس جی نے جو بیان فرمایا ہے اس سے میں نے بتایا کہ سیوا کے بھاؤ میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ اس میں کسی ہندو کی مدد کرنی ہے اور عیسائی کی نہیں کرنی اور مسلمان کی نہیں کرنی اور غریب کی کرنی ہے، امیر کی نہیں کرنی، امیر کی کرنی ہے، غریب کی نہیں کرنی۔
کسی دلت کی نہیں کرنی، کسی برہمن کی ہی کرنی ہے۔ سیوا کا جو بھاؤ ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے، پوری مانوتا کے لیے ہونا چاہیے، پورے انسانیت کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ کہاں سے گندی عادت اور غلیظ عادت آ گئی کہ آج لوگ اپنے ہاں کھانا تقسیم کرنے کے لیے لائن لگواتے ہیں اور پھر اس کے بعد مذاہب کی بنیاد پر کھانا بانٹتے ہیں۔ یہ وہ سماجی کیڑے ہیں جن کی وجہ سے ہندو مذہب ہی بدنام نہیں ہوتا بلکہ پوری انسانیت بدنام ہوتی ہے۔ ایسے کیڑوں کی وجہ سے ملک بدنام ہو رہا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو میں اپنے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ آپ کے مذہب کا مذاق اڑائیں، جو آپ کے لوگ مذہب کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، اس سے آپ کے مذہب کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور آپ کے ملک کا بھی نام بدنام ہو رہا ہے۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں، ان کا حقہ پانی بند کریں اور انہیں سبق سکھائیں، انہیں بتائیں، انہیں سمجھائیں کہ جو حرکت وہ کر رہے ہیں یہ نہ سوچیں کہ کسی مسلمان کو لائن سے نکالیں گے، کسی مسلمان کے ساتھ ظلم کر دیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا اور بڑی واہواہی ہو جائے گی اور بڑے تختوں پہ بیٹھے لوگ اور بڑی کرسیوں پہ بیٹھے لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ وہ لوگ بھی چند دنوں کے ہیں، کوئی بھی شخص ہمیشہ کے لیے کسی جگہ نہیں رہتا۔ موت ہر شخص کا انتظار کر رہی ہے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ کوئی پٹھان ہو، چاہے وہ کوئی سید ہو، چاہے وہ کوئی دلت ہو، چاہے وہ کوئی شودر ہو، کوئی برہمن ہو، چاہے وہ یورپ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ افریقہ کا رہنے والا ہو یا ایشیا کا رہنے والا ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو، موت ہر شخص، ہر انسان کو آنے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور مرنے کے بعد پھر پرماتما اور ایشور اور اللہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو اعمال آپ کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھید بھاؤ کرنا، اس کا پھر کیا آپ کو انجام ملتا ہے۔ جس مذہب کے اندر یہ بتایا گیا ہو کہ اس کا دوسرا جنم ہوتا ہے اور اگر وہ غلط کام کرے گا تو اس کے اندر اس کو بندر، خنزیر یا کچھ اور بنا دیا جائے گا، اس مذہب کے لوگ اس گھٹیا اعمال پر آ گئے ہوں، اس گھٹیا سطح پر آ چکے ہوں، یہ تو بڑی ہی بدنامی کی بات ہے۔ جو سچے سناتن دھرمی ہیں انہیں ایسے لوگوں کے اوپر سنگیان لینا چاہیے اور انہیں سمجھانا چاہیے، اگر نہیں سمجھ میں آئے تو ایسوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پوری مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے اندر بھید بھاؤ کرنے والی بھاوناؤں کو ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمیں سچا پکا انسان، انسانیت کو ماننے والا اور اسلام کو ماننے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات اور احادیث نبویہ کے اوپر چلنے والا بنا دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے حق کا استعمال ضرور کریں، اور وہ حق آپ کا یہ ہے کہ کمنٹ باکس آپ کا ہے، آپ اس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔